40 سال کے لوگ ہو گئے، 40 سال کے، مگر نہانے گئے ڈھنگ نہیں آیا، نہانے گئے مسجد میں جا رہا ہے تو ناپاکی جا رہے ہیں۔ اگر ناپاک آدمی ہے تو پھر نہانے کے کتنے طریقے؟ اگر 3 چیزیں نہانے میں پوری نہیں پائی گئی، پوری نہیں کری تو پاک نہیں ہوگا۔ بتا دوں یا رہنے دوں؟ ارے چھوڑو، کیا کرو گے، خالی تو پاک ہوگا تو بس۔ اگر یاد کرو تو بتا دوں، یاد کرو گے؟ کتنی چیزیں ضروری ہیں بولو؟ اسی ضروری چیز کو فرض بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اور نہانے کو، بچوں تم آہستہ بولو، اور نہانے کو کیا بولتے ہیں؟ غسل۔ کیا بولتے بولو؟ اب غسل کے کتنے فرض ہوئے؟ اگر کوئی پوچھے غسل کے کتنے فرض ہیں تو کتنے بتاؤ گے؟ وہ ہیں 3، کون کون سے وہ بھی یاد کر لو، جلسوں سے یہ فائدہ ہو تمہیں۔ سب سے پہلا، اگر کہیں پہ گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، تو پہلے تو اس گندگی کو دھو ڈالو۔ او بچوں، پہلے تو اس گندگی کو کیا کرو؟ صاف کر ڈالو۔ کہیں پر بھی گندگی لگی ہو، گندگی لگی پڑی اور بات اس سے کولگیٹ سے دانت منج رہا اور وہ نیکریا پہنی چھوٹی سی، اس سے یار کتنا بدتمیزی پن ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی سی نیکریا سے کچھ چھپ رہا، اماں گھر میں یار، بہن گھر میں، تھوڑا تو ہمیں یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، مگر یہ تو ہم سوچ سکتے ہیں نا، تھوڑی سی ہمیں شرم و حیا ہونی چاہیے نا۔ گھر میں بچے ہیں ہمارے، گھر میں اور لوگ بھی ہیں یار، کیا سوچیں گے؟ اتنا بڑا گھوڑا ہو گیا اور وہ چھوٹے سے نکریا پہنے بھریا۔ ارے کچھ چیزیں تو اپنے تہذیب میں لاؤ، کچھ چیزیں تو اپنے لیے ضروری ہے۔ نجاست لگی پڑی ہے، ناپاک ہے، دانت منج رہا، یہ کچھ لیا کھرچل۔ اللہ اللہ سنو، اگر پہلے کہیں ناپاکی لگی ہو وہ دھو ڈالو، اور ناپاک نیکر پہن کے مت نہاؤ، ناپاک کپڑا باندھ کے مت نہاؤ۔ اگر ناپاک کپڑا باندھ کے نہاؤ گے تو گندگی اور پھیلے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب جہاں جہاں پر سر سے لے کے پاؤں تک اگر کہیں گندگی لگی ہو، نجاست لگی ہو، پہلے اس کو دھو ڈالو۔ اب کیا کرنا؟ اتنے ہاتھ دھو کر کے سب سے پہلے کلی کرنا ہے۔ 3 مرتبہ کیا کرنا بولو؟ اتنی لمبی کرو گے، اتنی کلی کھینچ رہو تو سجاد نظامی ہو گیا۔ توجہ ہے؟ اگر وضو نہ ہو تو غرارہ کرو، غرارہ۔ اگر وضو نہ ہو تو غرارہ کرو، وہ روزہ نہ ہو تو کیا کرو؟ غرارہ کرو۔ اور اگر روزہ ہو تو غرارہ مت کریو، کہیں آدھا باہر کو پانی اور آدھا اندر کو آئے، اور پھر امام صاحب سے کہا روزہ بہت آسان کٹا، آج کٹے گا نہیں، غراروں میں 1 گلاس پانی پی گیا تو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پہلی چیز ضروری کیا بولو؟ 3 مرتبہ کلی کرنا، بڑھیا کر کے، سمجھے، صاف کر کے 3 مرتبہ کلی کرو، اور پھر یہ نرم ہڈی تک ناک میں پانی ڈالو۔ اگر چوہا ہو نا، چوہا لگا ہوا وہ چھڑا دیو۔ سچ بتا رہے ہو، جو ناک سوکھ جاتی ہے، سوکھ تو وہ بھیگنے نہیں دیتی، چوہا چھڑانا پڑے گا۔ ہاں بچوں ہنسنے بات، کیا کرنا؟ ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا۔ 2 چیزیں ضروری ہو گئی، کون کون سی بولو؟ انجن سمجھ گیا؟ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا ہے سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم پر پانی بہانا، کم از کم 3 قطرے بہ جائے۔ یہ نہانے کا طریقہ، اگر کلی نہیں کرو گے، ناپاک انسان تھا، اس کے یہاں کا خشک رہ گیا تو وہ
یہ جو ٹنڈی ہے یہاں تک مردوں کا چھپانا فرض ہے، مردوں کا چھپانا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی؟ کہاں سے؟ گھٹنوں سے ناف تک مردوں کا چھپانا، اور عورتوں کا یہ ہتھیلی، چہرے، پاؤں کے تلوے، ان کو چھوڑ کر کے پورا چھپانا سب کیا ہے؟ ضروری ہے. 7 میٹر کپڑے میں پلازو بنا رہی ہے، 7 میٹر کپڑے میں پلازو اور غرارے اور شرارت چھپ پھر بھی نہیں رہی ہے. دکھ تو یہ ہے یا تو چھپ جاتی، پورا دوبرا لپیٹ رہی ہے، پورا دوبرا، مگر پھر بھی نہیں چھپے گی میری بہنیں. اتنا ادھر پیچھے تک آ رہے، یہ یہاں جا رہی ہے، وہ وہاں رہا، یہ یہاں جا رہی ہے، اتنا کپڑا زیادہ لگائے پڑیے، اور یہاں کا سب ننگا، یہاں کا یہ ننگا. کیا فائدہ ہوا اتنا دوبرا کے چڑھ رہے آتے؟ سوچنے کی بات. پہلے کی عورتیں 2 چادروں میں 200 روپے کے کپڑوں میں اپنا جسم چھپا لیا کرتی تھی، اب تو 2000 کے کپڑوں میں اس کا جسم نہیں چھپتا. وجہ یہ ہے پہلے کی بہن اگر کپڑے پہنتی تھی تو اس کی نیت ہوتی تھی جسم چھپانا، اور اب کی پہنتی ہے اس کی نیت ہوتی ہے جسم دکھانا. نیت میں فرق ہے. جاڑوں کے موسم میں بھی ہم نے گلے کھلے ہوئے دیکھے، گلے جاڑے کے موسم میں بھی. حد تو یہ نہانے کا طریقہ پتہ چل گیا. کتنے فرض نہانے میں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا. پورے بدن پر ایک مرتبہ بہا کر رگڑ لو خوب بڑھیا سے ایسے کر کے، ٹھیک ہے؟ اب چاہے تم صابن سے نہاؤ، شیمپو سے نہاؤ، وہ تمہاری بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پہلا سبق کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے ابا کا کیا نام تھا؟ بولو. وہ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا نام تھا؟ اور حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ یہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا، چل صبح تک بتاؤ. وہ تو حضرت ابوبکر کا ہی نام تھا، عبداللہ. حضرت ابوبکر صدیق کے والد محترم کا نام حضرت عثمان، اور کنیت ابو قحافہ. کیا نام تھا؟ ابو قحافہ کنیت، حضرت عثمان نام تھا. کیا نام تھا؟ بولو. حضرت عثمان ابو قحافہ ایسا کہہ لو، ٹھیک ہے؟ اور نبی کے تیسرے خلیفہ جو تھے ان کا نام بھی حضرت عثمان تھا. اس لیے بتاتا جا رہا ہوں کہ تم لوگ کنفیوز نہ ہو جاؤ، کہیں سوچو ان کا نام بتا گیا سید آپ غلطی کر گئے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جگہ میں نے تقریر کی تھی کربلا شریف پر، تو حضرت امام حسین پاک کی بہنوں کے نام بتائے، تو ان کی بہنوں کے نام یعنی سیدہ فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام معلوم ہے کیا رکھے تھے؟ یہی رکھے تھے جو ان کی بہنوں کے نام، رقیہ، ام کلثوم، سمجھے، اور زینب، یہی نام تھے. اور یہی حضور کی بیٹیوں کے نام بھی تھے. ایک صاحب بولے رہے یار بہت بڑی غلطی کر گئے بھائی، حضور کی بیٹیوں کا نام بتا گئے. تو جب میرے پاس فون آیا تو میں نے کہا 12 سال مدرسے کی دال کھانی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے پتہ چلتا کیا ہوتا ہے. اور فجر میں نہیں اٹھو تو بڑی بڑی موٹی پھٹیاں رکھی رہتی ہیں. ایسے ہی حافظ تھوڑی ہو جائیں، پوچھو کتنے ڈنڈے پڑے ان کو. ارے پورا قرآن یاد کرنا، ایک ایک 2 لفظ کر کے، پھر یہ سب پڑھنا معمولی بات سمجھ رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے بچے کتنی مرتبہ بھاگتے ہیں؟ کوئی 10 پارے کر کے ہٹ گیا، کوئی 15 کار ہے، کوئی 20 پارے، بھاگتا ہی رہتا ہے، چھوڑا چھوڑا کے بھاگتا ہے. مگر ابا بھی پکڑ پکڑ کے لے جاتا تب جا کے حافظ ہوتا ہے. کتنی مرتبہ پٹائی، نیند نہیں آتی ہے، نیند. اللہ اللہ اس لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ شک و شبہات نکلتے جائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کی ماں کا نام بتاؤ. کچھ بھی بتا نہیں، میں بتاتا ہوں.
حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کا نام حضرت سلمہ، کیا نام تھا؟ اور کنیت ام الخیر تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے یاد کرا رہا ہوں اس وقت جو ہے اب کچھ رافضی کچھ شیعوں کا اس وقت او بچوں بہت حملے ہونے والے اور بہت حملے ہو رہے ہیں، تو کم سے کم تمہیں یہ چیزیں یاد رہنی چاہیے. اس لیے میں نے تقریروں میں یہ بات اٹھائی ہے، ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. تمہیں یہ باتیں پڑھنے جلدی ہاتھ نہیں آئیں گی، بہت بہت اندر کتابوں سے نکال کے یہ تم لوگوں کی اور کمیٹی والوں کی سب لوگوں کی خوش بختی خوش قسمتی ہے جو تمہیں یہ باتیں پڑھنے مل رہی ہیں. ان لوگوں سے پوچھو، یہ ہم لوگ یہ لوگ ایک ایک مہینہ پڑھتے ہیں تو یہ چن چن کے دانہ چن کے لاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تقریروں میں دانہ ڈالا جائے. میرا تمہارا ذہن فریش کرنا اور اچھے سے سمجھانا اور پڑھانا. اب تک تو میں 2 منٹ میں کہہ کے گزر گیا ہوتا، یاد کرو مت کرو، میں تو ہر 2 منٹ میں تم سے نعرے لگواتا اور اتنے نوٹ اکٹھے ہو جاتے. اچھا بولو ہے کہ نہیں ایسے؟ یہ ساری چیزیں ہو سکتی تھی مگر میری نیت میں خیر یہ ہے کہ ایمان کا تحفظ ضروری ہے. لوگ یہاں سے لے کر کے ہم خود حضرت علی کی اولاد ہیں، یہ حضرت علی کی اولاد ہے، جتنے سید حضرت علی کی. مگر لوگ کہتے ہیں جو حق بات ہے بولنا چاہیے، لوگ کہتے ہیں من کنت مولا فعلی المولا. حدیث ہے بالکل حق ہے. نبی نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے. تو اب کہاں سے لایا پنجہ مار کے؟ یہ دیکھو نبی ابو بکر صدیق کے بھی مولا، یہاں مولا، عمر کے بھی مولا مولا، عثمان غنی کے بھی مولا مولا، میرے نبی حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شیس، حضرت یوسف، تمام نبیوں کے مولا کہ ہاں مولا. تو نبی نے خود ہی تو فرمایا میں جس کا مولا علی اس کے مولا، تو پھر علی بھی اس کے مولا. تو اب اس نے کہاں پنجہ مارا؟ علی نبی کے بعد تمام انبیاء سے بھی افضل. اس نے کیا کہا؟ نبی علی تمام انبیاء سے، میرے نبی کے علاوہ ان سے افضل، صدیق اکبر سے افضل، فاروق اعظم سے افضل، عثمان غنی سے افضل. کیوں؟ من کنت مولا فعلی المولا. اب تم سیدھے سادے، تمہیں مولا کا معنی معلوم نہیں. اب میں نے قرآن کی آیت نکالی، ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین. بے شک اللہ نبی کا مولا. بیٹا ہاں آرام سے پیارا بچہ توجہ رکھو. ان اللہ بے شک اللہ ہوا مولا، وہ نبی کے مولا اللہ نبی کا مولا، وہ جبریل اور جبریل بھی نبی کا مولا، وہ صالح المؤمنین اور تمام نیک مومنین وہ بھی نبی کے مولا. تو کیا مومنین بھی نبی سے افضل؟ بولو جبریل بھی نبی سے افضل. یہاں مولا کا معنی آتے مددگار ساتھی. سمجھ میں آ رہی؟ وہاں منظر غدیر خم کا معاملہ ایسا بن گیا تھا تو نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ علی سے محبت نہیں کرے گا. اس لیے تاکہ علی کے بارے میں کوئی زبان نہ، اس لیے نبی نے کہا. اس لیے میں تمہیں یہ باتیں بتا کے جا رہا ہوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق. اور قرآن کی ترتیب دیکھیں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس کی ترتیب دیکھ لیں آپ، علماء بیٹھے بڑی پیارے انداز میں محمد الرسول اللہ آقا، والذین معه اور وہ جو ان کے ساتھ ابو بکر صدیق، اشداء علی الکفار
حضرت عمر رحماء بینہم، حضرت عثمان تراہم رکعا سجدا، حضرت علی قرآن نے ترتیب دی ہے یار، ہیں کہاں ہم لوگ؟ مگر علمی باتیں میں اس لیے آسان چن کے وہ باتیں تمہارے ذہن میں ڈال دوں تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی ماں کا نام سلمہ ام الخیر۔ میرے نبی نے فرمایا نا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ رحم والا دل اگر دیکھنا ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ کہا میرے ابو بکر کا ایمان کچھ الگ ہی ہے۔ ایک مرتبہ جب نبی کو معراج ہوئی، ابھی ساجد صاحب معراج کا پڑھ رہے تھے نا، معراج ہوئی تو ایک تو ویسے ہی نبی کے کمیاں نکال رہے تھے، دشمنی کر رہے تھے، تو نبی نے کہا معراج کو میں گیا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، ساتویں آسمان، عرش اعظم، جنت، جہنم، ساری چیزیں دیکھ داکھ کر کے آ گیا، اور کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم، تو ایک ہوا پھیل گئی، بولے لو یہ اور نئی بات نکلی۔ سارے لوگ چوراہے پہ باتیں کر رہے، جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، مسلمان جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے، اور 500 سال لگتے ہیں زمین سے آسمان تک پہنچنے میں۔ کتنے بولو؟ اور جو آسمان کی موٹائی ہے نا، اس سرے سے اس سرے تک، اس پہ بھی 500 سال لگتے ہیں۔ 1000 سال ہو گئے، پھر 2000 سال، 3 4 5 7 ہو گئے، اور نبی کہہ رہے کنڈی ہلتی رہی۔ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں، کسی کی عقل میں نہیں، اکٹھے ہوئے صحابہ چپ۔ یار نبی نے کہہ دیا، ایسے کیسے کہہ دیا؟ مگر اکٹھے ہو کر کے کسی سے جواب نہیں دیا گیا۔ ابو بکر کے پاس گئے، کہا تم بہت ساتھ رہتے ہو نا ان کے، وہ جو جن کو تم مانتے اور کہتے ہو ماں ہماری جھوٹ بول سکتی ہے مگر محمد عربی جس کا نام ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ کہا کیا کہا؟ کہا یہ کہا پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، چوتھے پہ، 5ویں میں چڑھ، اور کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا۔ ابو بکر صدیق بولے کس نے کہا؟ بولے وہی تمہارے جو دوست ہیں نا جن کو آقا محمد رسول نبی کہتے ہیں، انہوں نے کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو گئے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا۔ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو ایک ایک لفظ سچ ہے، حق ہے، میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور میں بھی اس کی تصدیق۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آمن نہ بولے میرے علی کا تو، وہ میرے ابو بکر کا تو نا ایمانی الگ۔ ایک بات اور کہوں گا میں، حسد سے ہٹ کر کے، جلن سے، جلن اور حسد سے ہٹ کر کے، شاعر لوگ ہوں یا ناظم لوگ ہوں یا مقرر لوگ ہوں، کچھ اشعار شیعوں نے بولے ہیں، کچھ اشعار کس نے بولے ہیں؟ شیعوں نے بولے ہیں، وہ ہمارے اسٹیجوں پہ آ گئے، وہ ہمارے اسٹیجوں پہ آ گئے، ایک دم بالکل ڈائریکٹ نشانہ ہے، اور ایک دم بالکل ڈائریکٹ ان میں تفریق ہے، ایک دم بالکل ڈائریکٹ ایک دوسرے سے افضلیت دکھانا ہے۔ اس کا بھی مکمل خیال رکھنا۔ اب سنو، توجہ رکھو میری طرف، تمہیں تھوڑی میری تقریر آج کھردری لگ رہی ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے کام میں آ سکے۔ کچھ لوگ تو اس انتظار ہیں یار یہ وہی والے سید صاحب ہے کیا، یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کچھ لوگ، مگر میں وہی والا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں میرے نبی کہتے ہیں میرے ابو بکر کا ایمان ہی الگ ہے، اس لیے لوگ اس وقت کسی چیز کو مانتے ہیں پہلے انہیں دلیل چاہیے۔ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھائے، مگر ابو بکر نے آج تک ایمان لانے پر مجھ سے کوئی دلیل، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا جو میں
से उदास थे। अबू बकर सिद्दीक आए, आका क्या बात है, कह इधर आओ। नबी ने कुछ भी तमहीद ना बांधते हुए ये कह दिया मुझे बिलाल चाहिए। क्या कह दिया बोलो, बोलते रहो, बिलाल चाहिए, बिलाल। अच्छा आका ठीक है। ये नहीं कहा कि वो तो काले हैं, काम करना नहीं आता, ढंग के अच्छे नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बिक्री भी नहीं होगी, कोई फायदा नहीं, हुजूर छोड़ो रहने दो, नहीं। बोले ठीक है आका। गए हजरत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक ना तिजारत के मैदान में जो काफिर लोग थे ना, वो भी मानते थे कि अबू बकर जिस चीज पे हाथ रख दे तो बहुत सोच समझ के रखते हैं, उस सौदा में घाटा नहीं फायदा होना ही है। मतलब बहुत तजर्बेकार, बहुत होशियार, बहुत अक्लमंद वो लोग भी मानते थे। गए साहब उमैया के पास, तवज्जो रखना ये बात, थोड़ी थोड़ी एक रगे हैं इसमें, तागे हैं, वो सूते वो निकाल रहा हूं। गए जाकर के कहा ये बिलाल नाम है इस गुलाम लगा जी, कहा ये मुझे खरीदना, ये चाहिए। तो वो बोले अबू बकर तुम्हारा तो बाजार में रिकॉर्ड है, किसी घाटे वाली चीज पे हाथ रखते ही नहीं हो तुम तो। अबू बकर तुम्हें क्या हो गया, इसको खरीदने आए हो, देख रहे हो सूरत इसकी, न पढ़ना आता ओ बच्चों, न पढ़ना आता, न ढंग से बोलना आता, पढ़ा लिखा है नहीं, काम भी ढंग से नहीं करता, सुनता नहीं, सूरत शक्ल का भी अच्छा नहीं। अच्छा ये सब बातें हैं। अबू बकर बोले तो सुनो, मेरे पास जो खूबसूरत वाला गुलाम है, का जो पूरा मेरा कारोबार संभालता का, ठीक है, का वो पढ़ा लिखा भी है, खूबसूरत भी है, अक्लमंद भी है, सारी बातें, ये मुझे दे दो और उसको तुम ले लो, ये मुझे दे दो उसको ले लो। वो समझे ना शायद ये ऐसी मजा ले रहे हैं अबू बकर, वरना इतने घाटे सौदे पे हाथ थोड़ी रखे, मजा ले रहे हैं। उन्होंने भी, उसने भी मजाक में कह दिया अबू बकर ऐसे नहीं दूंगा, मुझे पैसे भी चाहिए। बोले कितने, बोले 10,000 दिरहम। अबू बकर बोले दिए, 10,000 दिरहम भी दिए। अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल को ले लिया। अपना जो पूरा कारोबार संभालता था, जिसके बगैर कारोबार ठप हो रहा है, वो गुलाम दे दिया और 10,000 दिरहम दे दिए। जब इतना दिया, सहाबा ने कहा, पूछा अबू बकर तुम्हें क्या हो गया, आज इतने सौदा घाटे का क्यों लिया है, तुम एक तरफ से लुटते चले आ रहे हो। अबू बकर बोले मैं ये कुछ नहीं देखता, मेरे नबी ने कह दिया मुझे बिलाल चाहिए। अगर अबू बकर को अपनी जान रखनी पड़ती तो जान रख देता, मगर नबी के लिए बिलाल को खरीद के जरूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहिब किबला, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह एक